پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے شروع کریں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، مگر الماس جادوگر نے ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ مطلب یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے مجھے اور آپ سب کو برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ لفظ جادوگر، جادوگر غالباً ایک یہودی نجومی تھا جو سکھاتا تھا کہ انسانوں کی قسمت تقدیر کا تعین آسمان میں موجود چیزیں کرتی ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ستاروں اور سیاروں کی حالت کا جائزہ لینے سے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ تمام جادوگری یا علم نجوم مسیح خداوند کے پیغام کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں شیطان اور ابلیسی سرگرمی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 10، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو جہان جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ ایک حوالہ اور دیکھیں، استشنا اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک، عہد عتیق میں سے۔ استشنا 18واں باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے، تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسون گرا گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رما یا ساحر ہو۔ آمین۔
عزیز بہن بھائیوں، قوموں کی طرح مکروہ کام، یہ آیات جو استثنا میں پڑھی گئی جادوگری کے کاموں کی ایک فہرست پیش کرتی ہے جو اس وقت کنعان کے مذاہب میں عام تھے۔ یہ کام خدا کے نزدیک مکروہ تھے اور خدا نے ان سے منع کیا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص ایسے کام انجام دیتا تو اسے مار ڈالنے کا حکم تھا۔ نئے عہد نامہ میں یہی بتایا گیا کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو آگ میں چلائے۔ 10ویں عدد موسیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے کہ تم میں سے کوئی کنعانیوں کی طرح اپنے بچوں کو جھوٹے دیوتاؤں پر قربان نہ کرے، جس کا مقصد فیوچر کے حالات پر اثر انداز ہونا تھا۔ 10ویں عدد فالگیر افسنون گر، وہ لوگ جو فال نکالتے تھے وہ بری ارواح یا انسانی ذرائع کے ذریعے مستقبل کی باتوں کی پیش گوئی کرنے یا پوشیدہ بھیدوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سچائی کو جاننے کے لیے اس کے وفادار نبیوں کی سنیں جو اس کا کلام سناتے ہیں۔ 11ویں عدد منتری یا جنات کا اشنا۔ اس فہرست میں جنات کا اشنا مال یا ہر وہ شخص جو مردوں میں سے کسی کو بلاتا ہے یا ارواح یعنی شیاطین کی دنیا سے مدد لیتا ہے تاکہ پوشیدہ رازوں کو جان سکے، مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر سکے یا طاقت حاصل کر سکے شامل ہے۔ مردوں میں سے کسی سے رابطہ کرنا دراصل شیاطین سے رابطہ کرنا ہے۔ آج صبح ہم نے جادوگری کے تعلق سے چند اہم باتیں سیکھی ہیں، اور آج کے اس دور میں دیکھا جائے ایون دعا کرنے والے بھی جادوگر ہیں۔ فال نکالتے ہیں، لوگوں کا فیوچر بتاتے ہیں کہ یہ ہے، ایسا ہے۔ نتھنگ۔ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ تم میں سے ہر کوئی اس بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ہر قسم کے اس کام کو چھوڑنا ہے جو خدا کے انگیسٹ ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے میں تمہیں نہیں جانتا، اور میں اور آپ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ایسا کیا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، مگر جب آپ کلام کے انگیسٹ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز وہ گناہ ہے، اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ آج کل کئی پاسبان رات کو سوتے ہیں اور صبح لوگوں کو ایک ایسا خواب بتاتے ہیں کہ کل رات کو مجھے خدا کے پاک روح نے یہ کہا ہے۔ بھائی اگر آپ کو خدا کے پاک روح نے یہ کہا ہے تو پھر اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں کھیل رہے ہیں؟ Why we are playing with the life of the peoples؟ اور ہم انسانوں کو خدا کی حضوری سے لگ کر رہے ہیں۔
آئیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور بہتری کی طرف لے کر چلیں، تاکہ میں اور آپ روز بروز خدا کے جلال میں بڑھیں، ترقی کریں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جب میں اور آپ اس کے جلال میں بڑھتے جائیں گے تو خدا میری اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ خداوند آج آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے، لمحات کے لیے تو جو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دی۔ خداوند تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند تو رحم کر دے، مسیح رحم کر دے، اور ہمیں اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے، اور جتنے ہر روز تیرے کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان پر رحم کر اور انہیں دنیا کے ہر طرح کے الٹے کاموں سے بچا کے محفوظ رکھ اور اپنی راہوں میں چلنے کی توفیق دے۔ تیرا شکر، تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا، تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ اے خدا، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس دن کو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سمجھے۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ خدا کے کلام کو آگے بڑھایا جائے، سنایا جائے، الٹی سیدھی ویڈیو سے باز آئیں اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جب بھی کوئی بھی خدا کا خادم خدا کا کلام سنا رہا ہے اسے غور سے سنیں اور کلام کو مکمل سنیں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں برکت آئے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں، تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں،
जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे।